اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے، جیسے کہ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرات اسی سے شروع کی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، جیسے الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی، قرآن العظیم، الحمد اور الصلاۃ ہے۔ اور الفاتحہ کے دیگر ناموں میں الشفاء، الکنز اور الرقیہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت پہلے نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4474۔ سیدنا ابو سعید مولا عامر بن کریز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا کہ اس جیسی تورات انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہ ہی قرآن میں ایسی کوئی دوسری سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس سورت کے مثل نہ تورات میں کوئی سورت نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ فرقان یعنی قرآن میں، اور بے شک وہ سبع مثانی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دوسرا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا، اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے 806۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا،
इस वक्त तुम लोग आहिस्ता सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये कौल फरमाते हुए सुना है, नमाज मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम हो चुकी है और मेरा बंदा जो सवाल करता है वो पूरा किया जाता है। जब कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, और नमाजी जब अर्रहमानिर रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तौसीफ़ की, और नमाजी जब मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की, और यूँ भी कहता है कि मेरे बंदे ने अपने सब काम मेरे सुपुर्द कर दिए हैं। और नमाजी जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे का दरमियानी मामला है, और मेरा बंदा जो सवाल करेगा वो उसको मिलेगा। फिर जब नमाजी अपनी नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि ये सब मेरे इस बंदे के लिए है, जो कुछ तलब करेगा वो उसे दिया जाएगा। मुस्लिम 395।